السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں اہمیت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے تو ان کے والد انتقال کر گئے اور ان کے گھرانے میں 2 بہنیں، ایک والدہ اور ایک بھائی تھا، اور یہ خاندان بکتا بکاتا مکے میں عبداللہ بن جدعان کے پاس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے جس رستے میں حضرت بلال کام کرتے تھے۔ بڑے محنتی، جفاکش اور ہمت والے تھے حضرت بلال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رک کر کہا، بلال، کب تک تو ان خداؤں کو پوجتا رہے گا اور یہ بت تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے؟ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پر آئے گا تو تجھے وہ مکے کی گلیوں سے اٹھا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب لوگ نیا نیا اسلام قبول کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام قبول کرنا چھپا رکھا تھا، لیکن 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے عبداللہ بن جدعان نے انہیں بت خانے بھیجا۔ جب وہ بت خانے گئے تو اندر بتوں کی قطاریں بنی ہوئی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پر مار کر کہنے لگے، جو اپنا منہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی اور کو کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کر عبداللہ ابن جدعان کو بتایا کہ یہ تیرا غلام ہے اور تو بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت مٹی میں مل جائے گی اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ عبداللہ ابن جدعان کا غلام مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ ابن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا کہ یہ غلام لے لو، چاہے مفت میں ہی لے لو، اور امیہ کو بتایا نہیں کہ کیوں یہ غلام دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ امیہ نے اس حضرت بلال کو لے لیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا اور ایک مرتبہ مکے کے سارے کافر مل کر ایک غریب آدمی کو مار رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے غریب آدمی تھے۔ مکے کے سارے سردار مکے کے چوک پر اکٹھے ہوئے اور ایک دیوار کے ساتھ عمار بن یاسر کو کھڑا کیا اور عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے تھے، اور عمار بن یاسر لہو لہان ہو گئے، اور عمار بن یاسر کو پتہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو نہ بتلائیں تو بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا اور سخت دھوپ تھی۔ جب کوڑے مار مار کے تھک گیا اور اسے پتہ تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے اور جو کام بھی اس سے کہو وہ کر دیتا ہے، امیہ نے بلال سے کہا، بلال ادھر آ اور یہ کوڑا پکڑ اور اسے مار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے کی طرف دیکھا اور پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے تھوڑا آگے ہوئے اور کہنے لگے کہ بلال 2-4 کوڑے مار لے، مجھے تو مار پڑ ہی رہی ہے، تو بھی مار لے اور اپنا آپ بچا۔ حضرت بلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں۔
امیہ بن خلف چلایا کہ تجھے کہا ہے کوڑے مار۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا اور پھر ابو سفیان کی طرف دیکھا، سارے کافروں پر نظر دوڑائی اور پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں مار نہیں کھا سکتا؟ عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی خدا کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور دور پھینک دیا اور امیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، عمار اکیلا نہیں ہے، اسے تنہا نہ سمجھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کافروں کے سامنے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب جب عمار مار کھائے گا تو بلال بھی ساتھ ہوگا۔ کافروں پر سناٹا چھا گیا، کہنے لگے، بلال تیری اتنی جرأت، تیری یہ ہمت کہ تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلیں۔ امیہ کہنے لگا، بلال تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جذبات میں آ کر اعلان تو کر دیا تو نے، تجھے اس کا پتہ ہے؟ حضرت بلال حبشی کہنے لگے، مجھے پتہ ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتہ ہے تو مجھے سزائیں دے گا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی شروع ہوئی اور ان کو مارنا شروع کیا۔ کس کس انداز میں ان کو مارا گیا ہے کہ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا۔ لوہے کی سلاخیں جب ریت سے گرم ہو کر جسم کو لگتی تو اور زیادہ تکلیف دیتی تھیں۔ جب حضرت بلال کو زیادہ تکلیف پہنچتی تو کہتے، احد احد قل هو اللہ احد۔ پھر امیہ کیا کرتا؟ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور گلی کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دیتا۔ جب حضرت بلال لوگوں کے سامنے سے گزرتے تو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا، اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا، اب بلا اپنے رب کو کہ آ کر تجھے بچا لے، کوئی کہتا، بلال تجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں، تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ حضرت بلال نے جواب دیا، میرا رب قادر بھی ہے لیکن ابھی میرا امتحان ہے کہ میں پکا ہوں یا کچا، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر گزر گئے اور حرم شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، ابو بکر سوچ رہا ہوں اگر مجھے اللہ پیسے دے تو بلال کو خرید لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور حضرت عباس کو بھیجا کہ امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے چڑھتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرے گا، آپ جائیے
اور اس سے کہیے کہ بلال کو بیچ ڈالے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا کر امیہ سے کہ بلال کو بیچ دو۔ امیہ کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کر بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مجھے ہی ساتھ لے کر چل، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ امیہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو چڑ گیا اور کہنے لگا ابو بکر اگر تو غلام کو خریدنا چاہتا ہے تو تیرے پاس جو رومی غلام ہیں وہ مجھے دینا پڑے گا اور 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی، اور یہ 50 دینار کا میں نے لیا ہے لیکن میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے اور 2000 دینار لیے اور امیہ کے پاس چلے گئے حضرت بلال حبشی کو لینے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 غلام اور 2000 دینار امیہ کو دیے تو وہ کھل کھلا کر ہنسا اور کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے تو نے، یہ خوبصورت رومی غلام مجھے دے کر جا رہا ہے اور یہ حبشی غلام لے کر جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام تو 2000 دینار میں لے کر جا رہا ہے، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے ابھی بھی پیسے کم مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے، تو ابھی تک اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں اس کے باطن کے حسن تک پہنچ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو یہ کہتا کہ بلال کو جب دوں گا، جب یمن کی حکمرانی مجھے دو گے تو میں تجھے یمن کی حکمرانی دے کر بھی بلال کو لے جاتا۔ جب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آیا تو وہ کہنے لگے جلدی جلدی چلو، مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو تیرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنسو بہاتے دیکھا، اب تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو انہیں اور زیادہ رونا آئے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، تیری زخموں پر مرہم پٹی کرتا ہوں۔ حضرت بلال کہنے لگے جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے غلام تھا، کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی، امیہ تو مجھے 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا کھانے کے لیے۔ تو پھر فرمایا جب میں ابو بکر کے ساتھ گیا تو ابو بکر نے چٹائی بچھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل منگایا، وہ تیل میرے زخموں پر اور میرے سر پر اور میری داڑھی پر لگایا، پھر کنگھا کیا، پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا اور وہ کپڑے مجھے پہنائے، تیار کیا گیا تو میں رونے لگا، کہنے لگے جتنا رونا ہے میرے پاس رو لے، میرے نبی کے پاس جا کر نہیں رونا۔ جب دونوں دروازہ رسول پر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پر ڈالی، جب حضرت بلال نے آنکھ ملائی
تو سر جھکا لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا، اے ابو بکر، تیرا شکریہ۔ ابو بکر، اللہ تجھے جزا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ ادب سے باندھ لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے زیادہ آنسو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں چاہتا تھا تھوڑے پیسے بلال کے خریدنے میں میرے بھی شامل ہو جاتے۔ تو ابو بکر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا ہوں اور یہ پیسے بھی آپ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال، آ ذرا سینے سے تو لگ جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور نبی پاک کے سینے سے لگ گئے۔ تو رسول اللہ نے کہا، بلال، تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ جزا ضرور دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر سے کہا، یا رسول اللہ، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سے ایک برتن میں کھجوریں لے کر آئیں۔ جب کھجوریں لا کر رکھ دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، کائنات میں اتنا پیار میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کسی نے پاس بٹھا کر کھانا تک نہیں کھلایا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نیزہ بردار تھے، سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کا کام کرنے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر نیزہ لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول پاک نے کہا، بلال، تو مدینہ ہجرت کر جا۔ حضرت بلال کہنے لگے، آپ آئیں گے یا رسول اللہ مدینے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، میں بھی آؤں گا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کب جانا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نبی پاک کا انتظار کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا، حضور، کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے۔ سب مزدوروں میں سب سے زیادہ کام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ مسجد بن گئی، اب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا مسلمانوں کے نماز کے لیے کہ مسلمانوں کو اب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا کہ مسلمانوں کو اذان کے مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے، سب سے زیادہ کام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ مسجد بن گئی، اب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلوائیں؟ تو ایک صحابہ کہنے لگے کہ ہم اوپر ایک آگ جلا دیں گے
تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا، ہم بڑی سی دف بجانا شروع کر دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ صبح کو فیصلہ کریں گے۔ رات میں تمام صحابہ جا کے سو گئے اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، خواب میں کوئی اذان پڑھا رہا ہے۔ پھر صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ رات خواب میں اس طرح سے اذان پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سے تمہارے خواب میں اذان آئی ہے اسی طرح میرے اللہ کی رضا ہے۔ پھر کہا، حضور اذان پڑھے گا کون؟ آپ نے کہا، بلال پڑھے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں لکنت تھی، اشہدو نہیں کہتے تھے، اشہدو کہتے تھے۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھا دی اور کہا، چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینار پر اور ایک کونے پر چڑھ کر اذان پڑھ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھی اور یہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔